نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معافی ایک خوبصورت عمل ہے، چاہے کسی سے معافی مانگنی ہو یا کسی کو معاف کرنا ہو۔ ہمارے معاشرے میں معافی مانگنا اور معاف کرنا دونوں کو انا کا مسئلہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جبکہ ہمارے مذہب میں غلطیوں کی معافی مانگنا اور دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینا بہت اچھا عمل سمجھا جاتا ہے۔ معافی کا یہ عمل انسانیت کی جذبے کی تکمیل ہے۔ یہ سچ ہے کہ انسان کے لیے لوگوں کی طرف سے ملے دکھوں، زیادتیوں، تکلیفوں کو معاف کرنا نہایت مشکل ہے۔ بہت تکلیف ہوتی ہے جب کبھی آپ کو بنا کسی قصور کے سزا سنا دی جائے، کبھی دل دکھایا جائے، کبھی بھری محفل میں ستایا جائے، کبھی خاموش سزا سنا دی جائے یا سرعام سزا، یا کبھی آپ کے معافی مانگنے پر معافی نہ دی جائے تو یقیناً انسان کو ذہنی اذیت ہوتی ہے۔ کبھی اپنوں کبھی غیروں سے ملتے ہوئے دکھ، کبھی ان سے ملے طنز تنقید کے جملے، کبھی اپنوں کا انجانوں سا سلوک، کبھی کسی کی خوشامد میں لپٹے تیر۔ ایسے میں ذہن میں خیال آتا ہے کہ میں کس کس کو اور کس طرح معاف کروں۔ تو آپ پریشان نہ ہوں، بس اتنا سوچئے آپ مسلمان ہیں، الحمدللہ اللہ کے بندے اور پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین امتی ہیں اور قرآن و سنت کے پیروکار ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال آپ کے سامنے ہے، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو، منافقین کو، اپنے ساتھ زیادتی کرنے اور ناانصافی کرنے والے لوگوں کو دل سے معاف فرما دیا، جبکہ ان کی ایک دعا پر لوگوں کو سزا مل جاتی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی کو بد دعا نہیں دی، ہمیشہ دل بڑا کیا اور معاف کرنے میں خوشی محسوس کی۔ آپ بھی پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر لوگوں کو معاف کرنا سیکھی، اسی میں راحت ہے۔ بے شک دل نہ مانے، مشکل لگے، تکلیف ہو، لیکن آپ نے پھر بھی معاف کر دینا ہے، کیونکہ روز محشر آپ کو اپنے اللہ اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا بھی تو کرنا ہے۔ ان کی خوشی کے لیے سب کو معاف کر دیجئے۔ یقین جانیے لوگوں کو معاف کرنے سے آپ دوسروں سے زیادہ خود پر احسان کرتے ہیں، خود کو بے اطمینانی اور بے سکونی کی گہری دلدل سے نکال رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، معاف نہ کرنا ایک ایسا بھاری بوجھ ہے جو انسان اپنے دل و دماغ پر ہر پل اٹھائے پھرتا ہے۔ معاف نہ کرنا ایسی تکلیف دہ بے سکونی ہے جو آپ کی تکلیف کو ذہنی اذیت میں تبدیل کر دیتی ہے۔ معاف نہ کرنا اور معاف کر دینا کیسا عمل ہے؟ معاف نہ کرنا ایک ایسا ناکردہ جرم ہے جس کی سزا انسان کا ضمیر اسے دیتا ہے، اور یہ سزا سزائے موت کے مترادف ہوتی ہے، اور انسان ہر لمحہ نفرتوں، وسوسوں، الجھنوں کی سولی پر لٹکا رہتا ہے۔ معاف نہ کرنے کا عمل ایک گھن کی طرح آپ کے اندر کی خوشیوں اور خاص طور پر آپ کے ایمان کو کھوکھلا کر دیتا ہے، اور اس کے برعکس معافی مانگ لینا یا دوسروں کو معاف کر دینا ایسا بہترین عمل ہے جس سے آپ اپنی ذات کے اندر ہمیشہ اطمینان اور خوشی محسوس کرتے ہیں۔ معاف کر دینے میں اور معافی مانگ لینے میں نجات ہے اور دل کا سکون ہے، اور آپ کے لیے اس میں سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ معاف کر دینے سے آپ کو اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہونے کا سنہری موقع مل رہا ہے۔ تو آئیے اس شاندار عمل کو اپناتے ہیں، اس قیمتی موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، سب کو معاف کر کے جنت کے سفر پر خوشی خوشی چلتے ہیں۔ امید ہے آپ نے سب کو معاف کرنے اور معافی مانگنے کا پختہ عہد کر لیا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی غلطیوں کو، گناہوں کو، کمیوں کو، کوتاہیوں کو معاف کر دے، اور ہمیں بھی دوسروں کو معاف کر دینے اور معافی مانگ لینے کا عظیم جذبہ عطا فرمائے، اور اس جذبے کی بہترین لذت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔